عزیزان گرامی، یہ خطبہ جو دربار یزید میں دیا امام علیہ السلام نے، اس طرح سے اس خطبے کی جو ٹیکنیک ہے میں اس کا پری ویو عرض کر دوں کہ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے بھی توحید پر اور اللہ کی تعریفوں پہ عظیم خطبے دیے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں، مگر اس خطبے کی سچویشن مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ایک قیدی ہے جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، دشمن کا ملک ہے، ظالم کا دربار ہے، تخت پر تشت میں بابا کا سر ہے، پیچھے بے پردہ اہل حرم ہیں۔ اب آپ نے دیکھا اس خطبے کی سچویشن کو، مگر اس خطبے کی طاقت و پاور کو دیکھیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، اس خطبے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو اس خطبے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ امام نے اللہ کی حمد و ثنا کے درمیان یزید کو میسیجز دیے ہیں، یزید کو ایڈمونیشن کی ہے، تنبیہ کی ہے۔ ادھر بظاہر حمد و ثنا ہے، پہلا حصہ اللہ کی حمد و ثنا پہ مبنی ہے امام کا خطبہ شام کا، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کا میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ انسانی شخصیت کے 6 بلڈنگ بلاکس کو بیان کیا اور اسی میں آل محمد کے فضائل کو بیان کیا۔ پہلا حصہ اس مقام سے شروع ہوا اور ظاہر ہے یہ آل محمد کی خو ہے، ان کا نیچر ہے، ان کا سیکنڈ نیچر نہیں، ان کا فرسٹ نیچر ہے۔ یہ اپنے خطبوں کا آغاز، اپنے کلام کا آغاز اللہ کی حمد سے کرتے۔ جتنے خطبے دیکھ ڈالے باد کربلا، بیویوں کے، ثانیہ زہرا کے، بی بی ام کلثوم کے، بی بی فاطمہ کبرا کے، سید سجاد کا خطبہ کوفے کے اندر، اور پھر دربار یزید میں بی بی بنت علی کا خطبہ، سید ساجدین کا خطبہ، سب کے سب الحمدللہ الذی اسی مقام سے شروع ہوئے۔ یہ الحمدللہ الذی کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا کلام ہے جو آدم نے زندگی پا کر اپنی زبان سے جاری کیا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا الشرائع کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں کہ جب آدم کہ جسد میں روح کو پھونکا اور جو پہلا کلام آدم کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ پہلے انسان کا پہلا کلام تھا، اس لیے رب العالمین نے اپنے آخری کلام کی پہلی آیت قرار دے دیا، اپنی آخری وحی قرآن کی پہلی آیت قرار دی، بسم اللہ کے بعد حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تمام بیویوں کے خطبے، تمام سید ساجدین کے خطبے اسی مقام سے، ایک جو آدم نے کہا تھا، یہ حمد الہی ان کی زبان سے ان حالات میں ثابت کر رہی ہے کہ یہی وارث آدم ہیں، اور یہی آدم کی اولاد میں جو نبی ہیں اولی العزم ہیں ان کے وارث ہیں۔ اور اس مقام سے آغاز کیا، اور اس سے پہلے یزید نے اپنے درباری سے کہا تھا، اور درباری گیا منبر پر اور یزید کے باپ کی، بنی امیہ کی مدح سرائی کی، اور امام علیہ السلام امیر المومنین اہل بیت پر سب و شتم کیا۔ اس وقت امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا بولنے والے، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کے غضب کو کما لیا، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیوں آپ کی نمازوں میں پہلی اور 2 رکعت کے اندر سورہ الحمد کو واجب رب العالمین نے قرار دیا، غیر المغضوب کا ذکر کر کے کہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے غضب شدہ ہیں، مخلوق کو خوش کرتے ہیں، اس لیے بار بار ذکر کیا۔ تو کہا کہ تو نے مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کی، یزید کی خالق کو ناراض کیا، اور پھر کہا کہ یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں آل محمد کا ادب بھی دیکھیے، میں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ ممبر امام کا حق ہے، مگر اس کے باوجود مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں آل محمد کے، یہ سیکھنے ہیں ہم کو انہی مقامات سے۔ کہ یزید تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں، اور کیا لفظ استعمال کیا؟ ممبر نہیں، اللہ هذه الاعواد، ان لکڑیوں پر بیٹھ جاؤں، ان لکڑیوں پر بیٹھ جاؤں۔ عزیزان گرامی، اگر ممبر حق کی آواز کے لیے استعمال ہو ممبر ہے، اور اگر باطل کے لیے استعمال کیا جائے لکڑیوں کا مجموعہ ہے۔ کہ ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں؟ یزید ڈرا، اور اسی طرح سے ڈرا کہ جیسے مدینے میں ایک مرتبہ اس کا باپ ڈرا تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے میں بھی، کہ کل میں اس خطبے کو بھی میں عرض کروں گا۔ یہ زمانہ ہزار آل محمد اور بیویوں کے خطبوں کا ہے، تو خطبوں ہی پہ مجلسیں ہونی چاہیے، اور شاید کل یا پرسوں سفر بھی شروع ہو جائے، سفر کا مہینہ، تو ظاہر ہے کہ 28 سفر امام کی شہادت کے حوالے سے بھی ہے، تو میں گفتگو کروں۔ تو جھجکا، ریلکٹینٹ ہوا، یزید کے بیٹے نے کہا اپنے باپ سے، کہا کہ اجازت دیں ان کو بھی کہ یہ کلام کریں۔ اس وقت امام منبر پر آئے اور حمد الہی سے آغاز کیا، درود پڑھ محمد والے محمد پر۔ یہ فضائل کے مقامات بیان کر رہا ہوں،
الحمدللہ الذی لا بدایت لا والدائم الذی لا نفاد لا، الحمدللہ الذی لا اولی لا ولا آخری لا والباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام وقسم فیما ہما بین الاقسام فتبارک اللہ الملک العلام۔ یہ پہلا حصہ امام کے خطبے کا اللہ کی تعریف کا، اور کہا حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، حمد ہے اس کی جو باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں، حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی اولیت نہیں، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کا کوئی آغاز نہیں، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بظاہر آپ کے عقیدے ہیں، سنے ہوئے جملے، مگر ان سے میں ڈرائیو کروں گا اس میسیج کو جو یزید کو دیا ہے، اور علماء کے علم کا یہی جوہر ہے کہ معلوم سے نامعلوم کو دریافت کریں، نامعلوم کو ڈیڈیوس کریں، انڈیوس کریں، اور کہا کہ اس اللہ کی حمد ہے جس کی کوئی اولیت نہیں، جس کی کوئی آخریت نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اولیت و آخریت کی بنیاد جو ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں جو عقل میں آتی ہے، اولیت یا تو عدد کے حساب سے یا اولیت زمان و مکان کے حساب سے، وہ خالق زمان و مکان ہے، اس لیے اولیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور عدد اور گنتی انسانوں کی عقل کی ایجاد ہے، اس لیے گنتی اور عدد میں بھی نہیں آئے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی ایک جس کی نہ کوئی اولیت ہے نہ آخریت ہے، والباقی بعد فناء الاشیاء، اور وہی ہے باقی رہنے والا اشیاء کے فنا ہونے کے بعد، چیزوں کے فنا ہونے کے بعد۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے فنا کا، سورہ رحمان میں بھی دیا، کل من علیہا فان، جو کچھ اس پر ہے، زمین پر ہے، سب فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں باقی رہنے والا ہے تیرے رب کا وجہ، چہرہ۔ اس میں بھی کچھ نئے ریسرچ کے نقطے عرض کروں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ وَيَبْقَى، باقی رہے گا، وجہ رب کا، تیرے رب کا وجہ، چہرہ، ذوالجلال والاکرام، کیونکہ وجہ رب کہا ہے، رب کی طرف چہرے کو نسبت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے وجہ رب، مگر کیونکہ نسبت دے رہا ہے رب کی طرف چہرے کی، تو ماننا پڑے گا کہ یہ رب نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے جس کی نسبت رب کی طرف ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا وجہ باقی رہ جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے امام کے خطبے کو بیان کرتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، اگر اللہ کی ذات ہوتی تو استثناء جو اس نے ایگزیمپٹ کیا ہے، وہ یبقا، باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ، چہرہ، تو رب کی نسبت صرف زمین سے نہیں ہے، پوری کہکشاں سے ہے، پوری کائنات سے ہے۔ اس کے معنی یہاں جس چیز کو فنا ہونے سے بچا رہا ہے اس کی نسبت زمین سے ہے، اس کی نسبت زمین سے ہے۔ تو اگر زمین تراب ہے تو وہ باقی بچنے والا ابو تراب کا وارث ہے، وہ فنا کے قانون سے بچنے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہاں اس میں جلال بھی ہے، اس میں اکرام بھی ہے، اور وہ رب کا چہرہ ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب بات یہ ہے کہ اگر علم جفر کے اعتبار سے آپ وجہ کے عدد کو گنے تو 14 ہوتے ہیں، واو کے 6، جیم کے 3، ہے کے 6، 9 اور 9 5، قاف کے 5، تو 14 بنتے ہیں۔ تو عددی اعتبار سے وجہ رب 14 پر مشتمل۔ مگر اس سے بڑھ کر ایک اور بات، یہ آج کی بات ہے، فزیالوجی اور انیٹمی کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، جسم انسانی میں 206 ہڈیاں ہیں، بونز ہیں، 206 206 جسم انسانی میں ہڈیاں ہیں، اور ان 206 ہڈیوں میں 14 ہیں جو چہرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ چاہتا تو 15 بھی رکھ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو 13 بھی رکھتا، اس نے چہرے میں 14 ہڈیاں قرار دی، اس لیے کہ یہ وہی 14 ہیں کہ جن نے سب سے پہلے اپنے رب کا سجدہ کیا، اس لیے ان کا نام درود میں، اذانوں میں، تشہد میں رکھا گیا، اس لیے وجہ رب قرار پائے۔ اور پھر قدر اللیالی والایام، اس نے رات اور دن کا چکر سائیکل قرار دیا۔ قدر اللیالی والایام، اس نے دن و رات کا سائیکل قرار دیا۔ وقسم فیما بینہم الاقسام،
اور اسی نے قسمتوں اور تقدیروں کو قائم کیا. سید سجاد کا خطبہ دربار یزید میں اسی نے تقدیروں کو قائم کیا اور آخر میں اللہ کی حمد کے پورشن میں 3 صفتوں کو استعمال کیا. فتبارک اللہ الملک العلام، وہی ہے برکتوں والا، وہی ہے ملک، اور وہی ہے علام، علم رکھنے والا. عالم ہوتا تو صرف ظاہر کا علم رکھنے والا، اگر عالم بھی اللہ کی ایک صفت ہے، مگر علام رکھ کر بتایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ تمہاری نیتوں کا علم رکھتا ہے، تمہارے ارادوں اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. عزیزان محترم، تو میں اس مقام پر تھا کہ کہا کہ یزید تو باقی نہیں بچے گا، ہاں باقی بچنے والا وہ ہے. اور پھر امام نے ارشاد فرمایا قدر لیالی والایام، اسی نے رات اور دن کا چکر اور سائیکل قائم کیا. رات کی تشبیہ ناکامی کی طرف بھی ہوتی ہے، رات کی تشبیہ ڈارکنیس کی وجہ سے افسوس اور غم کی طرف بھی ہوتی ہے. دن روشن ہوتا ہے، خوشی کی علامت ہوتا ہے، فتح کی علامت ہوتا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، قدر لیالی والایام، اس اللہ نے دن و رات کا سائیکل قرار دیا. یعنی یزید تو آج دیکھ رہا ہے کہ تیرا دن ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ ہم اہل بیت کی رات ہے، مگر ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر دن کے بعد رات آتی ہے. قدر اللیالی والایام، آج تو سمجھ رہا ہے کہ تیرا دن ہے مگر رات آئے گی، اور آج تو سمجھ رہا ہے کہ ہماری ڈارکنیس ہے، دن آئے گا، روز روشن آئے گا. اور کتنا روز روشن ہوگا، قرآن نے گواہی دی، یوم اشرقت الارض بنور ربہا، وہ دن وہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. امام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، یہ امام کا نور ہوگا جو ظہور کے وقت ظاہر ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. وَقَسَّمَ فِيمَا بَيْنَهُمُ الْأَقْسَامَ، اور اس نے تقدیروں اور قسمتوں کو قائم کیا، بنایا. اس جملے میں کیا میسج ہے یزید کو؟ کہ یزید ہم کمزور نہیں تھے، اے یزید ہم بے بس نہیں تھے، ہماری طاقتیں بھی تھیں اور ہماری دعاؤں کی طاقتیں بھی تھیں. اگر ہم چاہتے تو غالب آ جاتے، مگر ہم نے تقدیر الہی پر توکل کیا، ہم نے تقدیر الہی کو رضا بقضائک و تسلیما لامر کہہ کر قبول کیا. اور اس کے قریب ایک نقطہ آ رہا ہے لیکن یہ میں کل پڑھوں گا، اور یہ عظمت ہے کربلا کے اسیروں کا. تو شہیدوں کا وجود، کربلا کے شہیدوں کا وجود الہی کی دلیل ہے. کربلا کے شہیدوں کا وجود الہی کی دلیل ہے، اور کربلا کے اسیروں کا وجود روز عدالت کی دلیل ہے. اس پہ میں کل تفصیل سے عرض کروں گا. یہ اسیر، یہ ان کا ذکر اور ان کے تذکرے، بلکہ شہیدوں کے ذکر تو ہو گئے 10 یا 12 دن تک، اسیروں کا ذکر ہے کہ جو ربیع الاول کے 8 تک جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی سیرت سے اللہ کی روز عدالت قائم ہے. اس کی تفصیل میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. ظاہر ہے کہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے صلوات پڑھ دیں. قسمتوں کو مقرر کیا اور 3 صفتوں پہ اس پہلے حصے کے خطبے کو ختم کیا. فتبارک اللہ الملک العلام، وہی ہے صاحب برکت، وہی ہے ملک، دا کنگ، دا میجسٹک کنگ، اور وہی ہے کہ جو عمل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. وہی ہے. عزیزان گرامی، امام نے لفظ ملک کو اس مقام پر استعمال کیا. اللہ کی صفتوں میں 99 ناموں میں الملک ہو. سورہ ملک اسی مقام سے شروع ہوا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ مت سمجھ کے تو ہے بادشاہ. بادشاہ وہ ہے جو عالمین کا ملک ہے، عالمین کا ملک ہے. بادشاہ وہ ہے. عزیزان گرامی، سورہ ملک میں ملک کا ذکر کیا اور سورہ یاسین کے آخر میں ملکوت کا ذکر کیا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. سورہ ملک کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک میں ملک اور سورہ یاسین میں ملکوت. ملک میں اور ملکوت میں فرق کیا ہے؟ ملک مادے سے بنا ہے، ملکوت نور سے بنا ہے. ملک مادے سے بنا ہے، ملکوت نور سے بنا ہے. ملک جہاں آپ کو بیج بونا پڑتا ہے، ملکوت جہاں سے بیج کو ثمر ملتا ہے. ملک کہ جہاں آپ دوا پیتے ہیں، ملکوت سے آپ کی دوا کو شفا ملتی ہے. ملک جہاں آپ تدبیر کرتے ہیں، ملکوت جہاں سے آپ کی تدبیر کو تقدیر ملتی ہے. ملک میں تدبیر کرتے ہیں، عالم ملکوت سے آپ کی تدبیر کو تقدیر ملتی ہے.
تقدیر ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، ملک پر بادشاہوں کی حکمرانی ہے، ملک پر عالم پناہ، جہاں پناہ حکومت کرتے ہیں، گیتی پناہ حکومت کرتے ہیں، ملکوت پر دی پناہوں کی حکمرانی ہے، ملکوت پر دی پناہوں کی حکمرانی ہے۔